آج کی خوش آئند پیش رفت یہ ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر اور اہم قوم پرست رہنما ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے جاتی عمرہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور مسائل کے سیاسی حل نکالنے کے لیے کوششوں میں ذرا سی تیزی آئی ہے۔ ڈاکٹر مالک جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے اپیل کی کہ وہ بی این پی کے دھرنے اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں مسلم لیگ کی حمایت سے ڈاکٹر مالک جو تھے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تھے اور ان کی جماعت جو ہے اور نون لیگ کے درمیان پرانی ایک سیاسی ہم آہنگی ہے۔ ڈاکٹر مالک کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کو نواز شریف سے امیدیں ہیں۔ ہم نے میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم کے خدمت میں عرض کی ہے، بلوچستان جو 2 دہائیوں سے بلیڈ کر رہی ہے، پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام نواز شریف سے اس کی امیدیں ہیں۔ ہم نے میاں صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں۔ بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو ہم جس طریقے سے 2013 میں میاں صاحب نے انیشیٹیو لی تھی اسی طرح اس کو ہم ایمیکیبلی حل کریں۔ اس نے یہ رول لینے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور یہ سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا۔ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مالک سے بلوچستان میں دہشت گردی اور وہاں کے نوجوانوں میں پائی جانے والی بے چینی اور ناراض قوم پرست عناصر کو منانے پر بات ہوئی۔ امکان ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جلد بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی صوبائی حکومت میں تبدیلی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چہروں کی تبدیلی سے بات چیت کے امکان جو ہیں وہ پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ بلوچستان میں اگر ایک طرف جو ہے سردار اختر مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے احتجاج جاری ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں وہاں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر مالک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ میں جانتا ہوں آپ سفر میں ہیں، لیکن جو ایک کہتے ہیں اوبیس سوال ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور آپ کیا توقعات لے کر ان کے پاس گئے تھے؟ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو صورتحال تھی سیاسی اور معاشی اور ریسنٹلی جو وہاں پہ خواتین ایکٹیوسٹ کی جو ارسٹیشن ہوئی ہیں اور سردار اختر جان کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا میں، تو میں سمجھتا تھا کہ ان میں نواز شریف کی انٹروین کی ضرورت ہے کیونکہ بلوچستان بہت بلیڈ کر رہا تھا، کافی عرصے سے اب بھی کر رہا ہے اور کچھ چیزوں میں مزید ان میں وسعت آ گئی تھی، خاص طور پر گرفتاریوں میں اور لاپتہ کرنے میں۔ تو ہماری یہ تھی کہ ہم میاں صاحب کو ریکویسٹ کہیں کہ آپ جا کے جو ہے نا آپ آئیں بلوچستان میں بیٹھیں اور ان مسئلوں کو ایڈریس کریں۔ تو بنیادی بات ہماری یہی تھی کہ ریسنٹلی جو بات چیت ہوئی ہے ہماری، اس میں اختر جان کا جو دھرنا تھا اور یہ ہماری خواتین ایکٹیوسٹ تھے ان کے رہائی کے لیے اور باقی جو ہمارے سیاسی اور معاشی مشکلات ہیں وہ ہم نے اس کے سامنے رکھے۔ اچھا، جو توقعات آپ لے کر گئے تھے آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب تو آج کل وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل ہائبرنیشن میں زیادہ ہیں، اتنے فعال نہیں ہیں وہ۔ دیکھیے ہمیں تو اس نے اچھا رسپانس دے دیا اور ہمیں کہا کہ میں آ جاؤں گا جو بھی میری بس میں ہوگی اینڈ آئی ول ڈو دیٹ ون۔ اب ہماری تو امید یہی ہے کہ وہ آ جائے گی اور چیزوں کو ایڈریس کرے گی۔ اچھا، کیا یہ جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں کیا آپ لوگوں نے سیاسی آپشن سوچے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ جو بلوچستان میں سیاسی آنچ ہے اس کی حدت میں کیسے کمی لائی جائے؟ اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی آپ کی؟ کہ ہم نے تفصیلی وہ کی کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل سیاسی بات چیت ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اس کو سیاسی گفت و شنید کے ذریعے حل کریں گو کہ اس وقت نہ ملیٹنٹ بلوچ ملیٹنٹ بات چیت کے لیے تیار ہے نہ سیکورٹی ادارے تیار ہیں، لیکن ہم اسے اپنا کانفیڈنس بلڈنگ کریں جس سے جو ہے نا عام آدمی کو یہ تاثر ملے کہ ریاست ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے، اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی اسکالرشپ۔ اچھا، اسی طرح
جو ہیں نوجوانوں کے لیے جو نا روزگار کی فراہمی، یہ جو بلوچستان میں جو جتنے ریسورسز ہیں، خاص طور پر منرلز ہیں، یہ جو دوسرے مسائل ہیں، ان میں بلوچستان کا شیئر اور یہ تمام جو اس وقت مشکلات میں بلوچستان کا عوام ہے، ان کو ریلیف کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آ کے ان کو ایڈریس کریں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ایجنڈا تو بہت براڈ بیسڈ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں بلوچستان کے، تاریخی مسائل ہیں۔ امیجیٹلی اگر کوئی 2-3 سٹیپس لینے ہو تو کیا ہوں گے وہ، کہ جس سے ذرا سی جو کہتے ہیں حالات کنڈیوسیو ہو جائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اختر جان کا دھرنا ہے، اس کو جو ہے نا امیکیبلی حل کیا جائے۔ پھر جو یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ خواتین ہیں یا دوسرے سیاسی کارکن ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ پھر لاپتہ افراد کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر یہ امیڈیٹڈ وہ ہیں جس کو ریاست کو لینی چاہیے۔ اچھا، آپ لوگوں کی مجھے پتہ ہے کہ نیشنل پارٹی اور نون لیگ کی بڑی پرانی سیاسی ہم آہنگی ہے، ماضی میں بھی آپ لوگ ساتھ کام کر چکے ہیں، ایک عرصے سے آپ لوگ ان کے اتحادی رہے ہیں، مختلف وقتوں پہ، مشکل وقتوں میں بھی۔ تو اس میں کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ نے کہا جی میں نواز شریف صاحب کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب تو ابھی بلوچستان آئے تھے نا، وہ آئے تھے، زرداری صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے ہم نے چیزیں رکھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بلوچستان کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اس لیے ہم اس کے پاس آ گئے۔ ہم شہباز شریف سے ملے تھے، ہم ریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی ملے تھے ابھی جو بلوچستان میں آئے تھے۔ تو کوئی ایسی کوئی امید دلائی آپ کو نواز شریف صاحب نے کہ جو کہ مختلف ہو صدر زرداری سے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے؟ دیکھیے، ہم نے تو اس سے یہی کہا کہ آپ کردار ادا کریں، اس نے کہا میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو ابھی ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی بلوچستان کیا حالات میں آپ انٹرسٹ لے لیں اور ان میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا مالک صاحب، ایک اور ظاہر کہ یہ ملاقات ہوئی آپ کی، اور ظاہر میں نے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا فون پہ، تو وہاں پہ ایک دم قیاس آ رہی ہیں، بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت تنقید ہو رہی ہے صوبائی حکومت پہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ چیزوں کو جو ہے صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ بیانی کی لڑائی میں لگ یہ رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ بہت آگے ہیں، صوبائی حکومت اس طرح سے رد عمل نہیں دے پا رہی۔ آپ کے سمجھتے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ کوئی صوبائی سطح پہ تبدیلی ہو، کوئی نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہو، کوئی نیا ایک سیٹ اپ بن رہا ہو، وہاں پر نئی مخلوط حکومت وجود میں آئے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے جی، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی نئی سیٹ اپ آ جائے۔ سیٹ اپ یہی چلے گا، البتہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ میرٹ کو اولویت دے دیں، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر پہ کوئی میرٹ نہیں ہے، اس میں میرٹ کو آپ فوقیت دے دیں۔ کرپشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، کرپشن کو آپ روکیں، یہ وہ اقدامات ہیں۔ فیڈرل جو پروجیکٹ ہے وہ جو ہے نا وہاں سستی کے شکار ہے، بالکل کچھ تو بند ہے، جیسے ساؤتھ پیکیج ہے، آغاز حقوق بلوچستان ہے، یہ سارے جو ہے نا اسٹاپ ہے، جتنے ہمارے بڑے روڈز تھے وہ بھی اسٹاپ ہو گئے۔ تو ہم نے کہا کہ جی آپ فیڈرل لیول پہ آپ ان پروجیکٹوں کو شروع کریں تاکہ عوام میں جو ہے نا۔ نہیں تو کیا آپ صوبائی حکومت کو بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر بدعنوانی ہو رہی ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے وہی لوگ جو چلا رہے ہیں حکومت وہی تو ذمہ دار ہیں اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت ہی کرپشن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ فیل نہیں کی کہ صوبائی حکومت کو چینج کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کو ہم نے کہا کہ آپ صوبائی حکومت کو، کیونکہ آدھے منسٹر تو نون کے ہیں، آدھے پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ کاپ اس کے ہیں، باپ کے ہیں، تو ان میں اگر آپ لوگ اپنے لوگوں کو کہیں، سی ایم کو کہیں کہ اپنے لوگوں میں وہ سختی کریں کہ آپ کرپشن کو کم کریں، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، 70-80% کرپشن میں چلا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت جو ہیں مستقبل میں جلد جو ہے حکومت کا حصہ ہو سکتے ہیں اگر کوئی؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔
میں جب بھی پوچھا میں کہا حکومت کا حصہ ہو سکتے ہیں آپ صوبائی استدعا کے اوپر حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ یار آپ ایک چیز کا وجود نہیں آپ پوچھ رہے، میں عامر بھائی کیا آپ کو جواب دیتا ہوں؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہیں اور اپوزیشن ہی کرتے رہیں گے. جی اتنا اپوزیشن میں ہے، اب اپوزیشن ہی کرتے رہیں گے اور کیا کریں گے. درست. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ نے ناظرین گفتگو سنی بلوچستان کی صورتحال کے بعد. ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی جانب. میڈیا کے ایک حصے میں تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان اختلافات کے بارے میں بہت شور ہے، حتیٰ کہ عمران خان سے کون ملے گا اور کون نہیں اس پر بھی ایک دوسرے سے شکایات ہیں. حقیقت کیا ہے ہم جاننے کی آج کوشش کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ سوال بھی پیش نظر ہوگا کہ تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں اور گفتگو کی کیا حقیقت پسندانہ امکانات ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب. جناب بہت شکریہ حامد رضا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات ہوں، بیرسر گوہر کے بیانات، ان کو بہت اچھالا جا رہا ہے ان دعووں کے ساتھ کہ جی عہدیداروں کے اندر جو ہے، وکلاء کے اندر جو ہے ہم آہنگی نہیں ہے، اتحاد نہیں، اتفاق نہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو میں عرض کروں جی کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ہمیشہ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید چونکہ اس وقت لائم لائٹ میں پاکستان تحریک انصاف ہے تو اس وجہ سے ان اختلافات کو ذرا زیادہ بڑھاوا بھی ملتا ہے اور اس کی کوریج بھی زیادہ ہوتی ہے. جہاں تک سلمان اکرم راجہ اور گوہر خان صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کل ایک بات کی وضاحت تو ہوگی کہ گوہر خان صاحب بینگ دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ میرا استحقاق ہے اور وہ دے وینٹ ان سائڈ ٹو سی خان صاحب. پرنسپلی جو لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں آرڈرز کے بعد جو تحت فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جیل انتظامیہ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس لسٹ کے مطابق لوگ اندر جائیں گے. بٹ اٹس دا تھرڈ کنزیکٹیو میٹنگ جس کے اندر اس لسٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا. 2 مرتبہ میں بھی گیا لیکن ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لسٹ دی تھی اس لسٹ کے مطابق لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھجوا دیا گیا. تو اس بات کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کے تحفظات تھے، پرنسپلی وہ صحیح بات کر رہے تھے، اور وہ میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے in another 24 hours 36 hours یہ باہمی اختلافات والا یہ جو باہر میڈیا پر چیزیں آ گئی ہیں یہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن حامد صاحب جو ایک بنیادی سوال ہے نا کہ ظاہر کوئی نوجوان تو نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ مطلب تجربے کار جو ہیں، وکلاء ہیں، اب تو سیاستدان بھی ہیں، یہ تو ان کو اندازہ نہیں کہ جی پارٹی ڈسپلن کیا ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ کچھ چیزوں پہ پارٹی کو ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا ہوتا ہے. کہ اگر وہ تو ہمیں یاد ہے نا کہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی جیل میں اگر ایک کے ساتھ تفریق کر رہے ہیں تو دوسرا قیدی بھی کہے گا کہ جی نہیں اگر اس کے ساتھ آپ جو ہے اچھا بدسلوکی کر رہے ہیں تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. تو یہ تو بڑا ایک اوبیس سی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی سیاسی تحریک کی یا سیاسی جماعت کی. جی سر، اس میں یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کل 3-4 لوگ نئے گئے، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بائی نیم نہیں جانتا. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن وہ اس لٹریچر کے نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی کہ جنہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ بات ایک سنجیدہ سوچ رکھنے والا ایک پراپر سیزنڈ پولیٹیشین تو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا بھی ہے اور اسے فالو بھی کیا گیا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو ہماری لاسٹ تھرسڈے کی سے پہلے جو میٹنگ تھی اس میں جب ہم 6 لوگ وہاں پر پہنچے تو کہا گیا کہ 1 یا 2 لوگوں کو اندر جانے دیا جائے گا، لیکن چونکہ سارے سیزنڈ لوگ تھے، سارے پارلیمنٹیرینز تھے، دے آل ریفیوزڈ کہ ہم جو 6 افراد کا نام ہے ہم 6 کے 6 اکٹھے جائیں گے. یہ جو لوگ نئے بھجوائے گئے ان میں سے کوئی بھی پارلیمنٹیرین نہیں تھا. نمبر 2 یہ کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کے یکدم اندر چلے جانے کی وجہ سے ڈسپلن کس لیول پر وائلیٹ ہوگا اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. اچھا اس میں تو آپ کے چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے بیرسر گوہر صاحب، ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ سیاست میں ہو سکتا ہے کہ نئے ہوں، خیر اتنے نئے بھی نہیں ہیں اب تو ماشاءاللہ. تو ان کا خود چلے جانا جو ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وہ جب انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ منظور نظر افراد تو ان پہ انہوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا جو میں ان کا بیان سن رہا تھا آج. جی بالکل. جہاں تک بیرسٹر گوہر صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں جی وہ انہوں نے کل پریس کانفرنس میں بھی جو بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اکٹھی کی اس میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ بینگ دا ایکٹنگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے کہ دے کین گو اینی ٹائم ٹو سی خان صاحب. تو دیٹس فائن.
ہمیں کوئی ایشوز نہیں ہے جی اس کے ساتھ. لیکن جو باقی 4 لوگ گئے تھے, بیسک کنسرن گور خان صاحب پر نہیں آیا تھا جی, وہ کم تھا. اصل کنسرن تھا کہ باقی 4 لوگ کس طریقے سے اندر چلے گئے, ان میں سے کوئی ویل نون فیسز نہیں تھے, تو انہوں نے پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے. بٹ آئی گیس یہ پارٹی ڈسپلن کا ایشو بھی ان دا کمنگ 3-4 ڈیز سیٹل ہو جائے گا, اور اس کے اوپر اب خان صاحب کی طرف سے بھی میری اطلاع کے مطابق جیل میں سے ڈائریکشن آ گئی ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی سختی سے پاسداری کروائی جائے. تو میرا خیال ہے another 2-3 days you will see کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہونے. آپ کے خیال میں یہ جو معاملات ہیں یہ پارٹی کی کہتے ہیں نا اس کی ایفیکٹونیس کو متاثر کر رہے ہیں کیا؟ جی بالکل کرتے ہیں جی. یہ میں مقصد ہے کہ اگر یہاں پر یہ کہہ دوں کہ نہیں کرتے تو دس ول ناٹ بی فیئر. آبویسلی جس وقت پارٹی کے اندر ڈسپلن وائلیٹ ہوتا ہے اور پارٹی کے انٹرنل رفٹ جو ہے, دیکھیں ہر پارٹی کے اندر گروپنگ موجود ہوتی ہے. اٹ از نتھنگ نیو فار پاکستان تحریک انصاف ایز ویل. گروپنگ اندر موجود ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ باہمی اختلاف رائے کو میڈیا کے اوپر لا کے اسے اچھالنا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہوتا, اور اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی ان کی بہنوں کو جب نہیں ملنے دیا گیا وکلا کیوں. خیر اچھا, میں ایک اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں. یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, اس کا ایمبٹ کیا یعنی کہ دائرہ کار کیا ہوگا, اس کے حوالے سے بڑے متضاد اشارے ہیں. کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی تیار ہے مذاکرات کے لیے, غالباً جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے دروازے بھی تک نہیں کھل رہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیا حقیقت کیا ہے؟ جی دیکھیں ایسی قطن کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی تیار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دروازے نہیں کھل رہے. میں کیٹیگوریکلی کم از کم اس سٹیٹمنٹ کو تو میں ڈینائی کرتا ہوں جی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے لیے اپنے باتیں رکھ چکی ہے جی سامنے, اور بڑی بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر رکھ چکی ہے. جب گورنمنٹ کے ساتھ بھی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی رکھ دیے تھے. مزید ہماری کوئی خواہش نہیں ہے, اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوتا, وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی, تو پھر ٹھیک ہے جی, پھر ایسے ہی معاملہ چلے گا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خالی کو مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں اور اگلی سائڈ سے کوئی مذاکرات کے لیے ہانے کی جا رہی. ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. سر جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے تو ظاہر ہے تمام فریقین کی رضامندی کے ساتھ ہوئے تھے, جس میں کہ موجودہ حکومت بھی آن بورڈ تھی. اور یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب اور اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی کمیٹی کے سپوکس پرسن تھے, ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی تمام میڈیا ہاؤسز کے اوپر کہی گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کے اوپر آن بورڈ ہے, تو ان کی طرف سے ڈینائی نہیں کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل آن بورڈ ہے. نہیں حکومت کے مذاکرات سے بات نہیں کر رہا. یہ جو پوزیشن آئی ہے, وہ جو سواتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا, پھر خیر اس اسٹیٹمنٹ کا ڈینائل بھی آیا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کو اور بیرسٹر سیف کو جو ہے مذاکرات کا وہ دیا گیا ہے, چارج دیا گیا, انہوں نے خیر ڈینائی کیا. بات ہو رہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات کے کوئی آثار ہیں, کوئی امید ہے, کوئی خواہش ہے دونوں طرف یا ایک طرف؟ سر دیکھیں بات چیت جو کسی بھی لڑائی کا منطقی انجام ہے وہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے ہی ختم ہوتا ہے, اور بات چیت بھی کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. منشا کے مطابق کوئی ضد کو پورا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر تو کوئی بات چیت کنسٹرکٹیو ہے, ملک کے فائدے کے اندر ہے, تو یس آبویسلی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر بات چیت کا مقصد کو نیچا دکھانا ہے یا کسی شخص کو دکھانا ہے کہ جناب وہ سرنڈر کر گیا یا یہ اس قسم کے معاملات, تو پھر نہیں, میرا خیال ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. بات چیت ایک سیکنڈ فیز ہے جی. بات چیت سے پہلے بیسیکلی آپ کو ذہنی طور پر آمادہ ہونا پڑتا ہے کہ بات چیت کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر تو کسی سائڈ سے اس طریقہ کار کے مطابق چلنے پر آمادگی ہے تو 100 بسم اللہ, نہیں تو ٹھیک ہے جی, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, اسٹرگل پہلے بھی جاری تھی. جاتے جاتے مجھے ایک اور سوال کا جواب اگر دیتے جائیں کہ پی ٹی آئی کچھ ایک پرسیپشن بنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہے, وہ پہلے کچھ تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی تھیں, وہ تحریک کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح اتحاد بنانے کی بات ہو رہی تھی اس میں اختلاف کا, وہ جو ہے اب لگتا ہے کہ بیک برنر پہ چلا گیا. جناب بالکل بیک پہ نہیں گیا جی, میں ابھی بھی اتحاد کی میٹنگ سے ہی اٹھ کے آیا ہوں, اور ابھی دوبارہ میں نے اسی میٹنگ کے اندر ہی جانا ہے. وہ ہم چونکہ بلوچستان میں تھے عید کے موقع کے اوپر اور واپس پہنچے, تو یہاں پر یہ خان صاحب کی ملاقات والا معاملہ چل رہا تھا, نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا. وہ انشاءاللہ اتحاد کا چیزیں تمام پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں, اور جو ہمارا اگلا پلان ہے جو ہماری تحریک کا ہے
وہ انشاءاللہ in another week's time we will announce it properly. اس کے جو different phases ہیں وہ ہم announce کریں گے. تو ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ تحریک سے پیچھے ہو گئے ہیں یا وہ بیک گراؤنڈ کے اندر چلا گیا. جی بہت بہت شکریہ حامد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے حامد گفتگو سنی. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک اور سلگتا ہوا مسئلہ وہ ہے جو کینالز کی, نئی نہروں کے مسئلے کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی سندھ میں بہت زیادہ تحفظات ہیں, بہت زیادہ تشویش ہے, اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. وفاق اور حکومت پنجاب کی نئی نہروں کے منصوبے پر سندھ بھر میں تشویش ہے, اور یہ تشویش کسی ایک سیاسی جماعت کے طبقے تک محدود نہیں ہے. حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا اس کی کٹر مخالف جی ڈی اے یا قوم پرست جماعتیں یا پھر سول سوسائٹی, یہ سب نئی نہروں کو جو ہے ناقابل عمل منصوبہ قرار دے رہی ہیں. نئی نہروں کے لیے پانی کہاں سے آئے گا, یہ ایک بڑا جائز سوال ہے. ساتھ ہی سندھ کے عوام کا پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ان نہروں اور حکومت کی حمایت کے حوالے سے جو ہے دو ٹوک موقف اپنائیں. اس اہم مسئلے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. نفیسہ صاحبہ, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہیں, نون لیگ کے دوست جو ہیں, وہ سندھ میں جو تشویش پائی جا رہی ہے اس سے پوری طرح اس کو وہ ان کا ادراک نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ منصوبے کی تفصیل بتا رہے ہوں لوگوں کو اور یہ بتا رہے ہوں کہ جی پانی کہاں سے آئے گا, وہ بعض اوقات پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا سندھ کے لوگ ہوں, پہلے تو یہ بہت ضروری ہے وفاق کو بھی اور کسی بھی صوبے کو جو مختلف رائے رکھتی ہے, اور میرا اشارہ پنجاب کی حکومت کو ہے, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی احتجاج صرف نہیں ہے, یہ آواز یا کوئی چیخ و پکار ایسے ہی نہیں ہے, یہ جو ہے لوگوں کا جینے مرنے کا ایشو ہے, اور اس نے پورے سندھ کو متحد کر دیا ہے. قوم پرست جماعتیں ایک طرف ہوں, سول سوسائٹی دوسری طرف ہو, پیپلز پارٹی, ہر جماعت اس وقت اور ہر طبقہ فکر, وہ ینگسٹرز ہوں, شاگرد ہوں, سب کی ایک رائے ہے. تو یہ صوبے کا ایک فیصلہ, فتویٰ, ریزولوشن, جو بھی آپ سمجھیں کہ نو مور کنالز آن انڈس, یہ ایک رائے, ایک آواز سے سندھ نے اپنا فتویٰ اور فیصلہ سنا دیا ہے. یہ وفاق, اور یہ صرف آج کے لیے نہیں, یہ صرف ان 6 نہروں کے لیے نہیں, دس از فار آل ٹائمز ٹو کم. اور وہ اس لیے کہ جو لوور رائپیرین کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت کٹھن ہے. اس وقت بھی جو ہے خود ارسا کی اتھارٹی جو ہے, جو وفاق کا ادارہ ہے, ان کے مطابق 60% خشک سالی ہے سندھ میں. پنجاب میں لگ بھگ 30 سے 40% ہے, اور جو بلوچستان ہے اس میں 50% ہے. اور یہ اس وقت تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں, اور اسی لیے دس از سو انسینسٹیو کہ ایک طرف آپ کے وفاقی ادارے یہ مان رہا ہے کہ خشک سالی ہے, ایکسٹرا آرڈنری ڈراؤٹ ہے, بارشیں ہوئی نہیں ہیں, اور اس وقت آپ نہروں کی بات کریں تو آپ یہ ہمارے کھلے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں, میں یہ کہتا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے, چاہے ان کی صوبائی قیادت ہو, چاہے ان کی وفاقی قیادت ہو, چاہے ان کے ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے پچھلے دن, تو سب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دو باتیں کرتے, ایک تو سندھ کا پانی استعمال نہیں کریں گے, ان کے حصے کا پانی. دوسرے وہ یہ وضاحت نہیں کرتے کہ نیا پانی کہاں سے آئے گا. اور تیسرا ان کا بالکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ زیادہ سوال کریں تو پھر وہ تنقید جو ہے وہ اپنے اتحادی یعنی کہ آپ لوگوں پہ شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ان کا جو ایک رد عمل ہے نون لیگ کا, اس کو کیا آپ سنجیدہ سمجھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اس کو, کہ وہ جس طرح ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ جی ہاں, دیکھیے یہ بہت بچکانہ موقف ہے, اور جو سندھ کا موقف ہے وہ قانون اور آئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی بھی آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہی موقف رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان کا آئین 18ویں ترمیم کے بعد یہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ پانی کے اوپر جو بھی ڈسپیوٹ ہو وہ وفاقی ادارہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ طے کرے گا. جس بھی صوبے کو شکایت ہو پانی کے وراثت کے اوپر, وہ جائے گا CCI اور وہ میٹنگ میں طے ہوگا, اور پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا سکتی, کمیشن بھی بن سکتی ہے, ٹیکنیکل کمیٹی, کہ یہ تعین کرے کہ اس صوبے کے اعتراضات صحیح ہیں یا غلط ہیں. اب یہ ایک قانونی موقف ہے. اب اس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جی زرداری صاحب نے میٹنگ کی,
پھر دوسرے دن یہ کہہ دینا کہ اوہو ہم تو اپنا پانی استعمال. آپ اگر اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پانی استعمال کر رہے ہیں, سندھ کچھ اور کہہ رہا ہے, سندھ کہہ رہا ہے کہ سسٹم میں پانی نہیں ہے. تو یہ دو مختلف موقف ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی آئی کے اجلاس جو ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس تعین کرے گا کہ جو اگر دو فریق میں ڈسپیوٹ ہے تو سی سی آئی اس کو طے کرے گا, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کا روڈ میپ ہے. ابھی سو لانگ ایز دیر از اے ڈسپیوٹ آپ ان منصوبوں کو شیلف کریں, ان کو سرد خانے میں رکھیں. کل ڈار صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے حصے کا پانی استعمال نہیں کریں گے, اور کئی ان کے رہنمائی, اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان نہروں پہ کام تو جاری ہے, وہ منصوبہ جو ہے اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بالکل ایک بدنیتی پہ مبنی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے حصے کا اس میں, اور جو غیر قانونی چیزیں ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں. ارسا والا ایشو جو سندھ ہائی کورٹ نے مانی, اس بات کو, اس آرگیومنٹ کو مانا کہ انہوں نے جو واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ غیر قانونی ہے, اس لیے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو جب واٹر اویلیبلٹی ہی متنازع ہے تو پھر آگے آپ اس منصوبے کو اچھا, پھر مجھے یہ سمجھائیں بطور آپ کا کہ سی سی آئی نے اس اجلاس کی ان منصوبوں کو اپروو نہیں کیا, نہ آپ کے ایکنک نے ان کو اپروو کیا ہے. تو یہ کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حصے کا پانی ہے؟ ہو ول ڈٹرمن کہ یہ کس کے حصے کا پانی ہے؟ آبویسلی ایک نیوٹرل آربیٹری ڈٹرمن کرے گا کہ کون سا پانی کہاں, کون سی نہر میں کس وقت جا رہا ہے. یہ سمجھائیے نفیسہ صاحبہ, یہ سمجھائیے کہ ظاہر ہے کہ نون لیگ کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت نہ ہو. تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کو اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ اتنے سنجیدہ موضوع کے اوپر وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کب سے نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں جو کہ آئین و قانون کے مطابق ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوگی, آپ لوگوں کی حمایت ان کو جاری رہے گی, اور پیپلز پارٹی کیوں جو ہے ایک اسٹرانگ میسج دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے اسٹرانگ میسج دیا ہے, اور اگر چیئرمین کے آپ نے کیئرفلی ورڈ سنے ہوں تو انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر ہمیں فیصلے پر آئے تو پھر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور اس وقت عوام کا یہ فیصلہ ہے, لوور رائپیرینز کا یہ فیصلہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں بھی عوام کا یہی فیصلہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو متنازع منصوبے ہیں جہاں وفاق کمزور ہو, اور ایسے ہی اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں کوئی وفاق کے اینگل سے کوئی بہتر حالات نہیں ہیں. آپ کے ایک صوبہ تو ناراض بیٹھا ہوا ہے, وہاں نوجوان پہاڑوں پہ ہیں, ان کو کوشش کرے کہ وہ بات چیت کے ذریعے آف کورس جہاں دہشت گردی ہے وہاں ریاست مقابلہ کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پولیٹیکل حل ہو وہاں سیاسی حل. تو ایک آپ کا صوبہ ویسے ناراض بیٹھا ہوا ہے, دوسرا آپ کا اور دوسرا صوبہ کے پی وہ بھی ناراض بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سندھ جو جماعت سندھ میں ابھر کے آئی ہے اس الیکشن میں, وہ ایک پیورلی وہ جماعت ہے جو وفاق پر یقین رکھتی ہے, وفاقی سیاست پر یقین رکھتی ہے, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا سٹرگل کرتی ہے, اس نے قربانیاں دی ہیں. اب اس کو اگر یہ کمزوری سمجھتے ہیں تو یہ سمجھیں, اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب عوام کی بات آئی تو پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کرے گی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا, پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا, یا سندھ حکومت کے موقف کو آپ نے وہ آئینی جو موقف لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی, تو پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز ہیں. اچھا, جو آپ کے مخالفین آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, اور بڑی وہ کہتے ہیں دربندانہ تنقید ہے, ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بلاؤ, آپ کہتے ہیں میں عوام ہوں گا, لیکن کیا وجہ کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ یہ کوئی ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آیا, اور جبکہ بارہا پوچھا بھی گیا ہے کہ کس حد تک جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی جس مسئلے کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے رہی ہے. جی لیکن دیکھیں ابھی کیونکہ یہ پیپلز پارٹی نے اس کو اس وقت ہم نے پہلے سپیس دیا کہ انٹرنلی اس کو ڈائلاگ کے تھرو اس چیز کو ختم کریں. جب وہ نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی اب کھل کے, یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس پارٹی کے لیے جو ٹریجری بینچز میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک احتجاجی مہم کا آغاز کریں. ہم نے سندھ میں اس مہم کا آغاز کیا ہے, ہمارے ورکرز جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں, ہم نے احتجاجی ریلیز کی ہیں, اور اب ہمارے چیئرمین خود ڈویژن وائز
وہ جا رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو جو حکومت کو سپورٹ دیتے ہوئے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, اٹس کوائٹ کیٹیگوریکل, حکومت کو سپورٹ ہم ضرور دینے ہیں, اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم, یہ بھی بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے ایک احتجاجی مہم کا آغاز کر لیا ہے. ابھی 18 تاریخ کو حیدرآباد میں ڈویژنل لیول پر جلسہ ہوگا چیئرمین کا, وہ ہر ڈویژن میں جائیں گے اور یہ عوام سے مخاطب ہوں گے. یہ حمایت آپ کی کب تک جاری رہے گی؟ حکومت کی حمایت کب تک جاری رہے گی؟ وہ کیا ریڈ لائن ہوگی جب کراس کر دیا تو آپ کہیں گے جی انف از انف؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, اور پارٹی یقیناً فیصلہ جو ہے وہ ٹائملی کرے گی. اگر ایسا فیصلہ ہونا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق کے انٹرسٹ میں, ریاست کے انٹرسٹ میں, آئین کے انٹرسٹ میں, رول آف لا کے انٹرسٹ میں جو حکومت ہے وہ اپنی ضد سے ہٹ کر اس منصوبے کو, اس انپاپولر انلیگل منصوبہ کو سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب سندھ کو جو ہے نئی نہریں قبول نہیں ہیں, یہ کہنا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ کا. اور لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں استحکام کے لیے فی الوقت جو ہے پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت جاری رکھے گی. کب تک؟ وہ کہتے ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.